crackdown against a peaceful sit-in protest in Quetta in Balochistan. Major crackdown is taking place on the Baloch protesters. اور ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا. السلام علیکم، دس از محیط پیرزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں امریکہ میں تو ابھی 22 مارچ 2025 اور ہفتے کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، مارننگ ہے، صبح ہے. لیکن پاکستان میں، ہندوستان، پاکستان بر صغیر میں، مشرق وسطیٰ میں، نارتھ افریقہ کے اندر جہاں آپ میں سے بہت سے لوگ موجود ہیں، وہاں پر اب 22 مارچ 2025 اور ہفتے کے دن کا اختتام ہو رہا ہے. اس سٹیج پہ پاکستان کے اندر کس قسم کا پولیٹیکل، ذہنی، سیاسی اور ذہنی قسم کا جو کرائسس ہے پاکستان کا، جو وہاں پر ایک ڈسکنیکٹ ہے جس کی وجہ سے سارا کرائسس کھڑا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیولپمنٹ اور نیوز وہ ہے جو ہمیں پنڈی سے GHQ اور ISPR سے ملتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو ہمیں خبریں بلوچستان سے اور کوئٹہ سے ملتی ہیں، جو ہمیں گزشتہ 24-48 گھنٹے سے مسلسل مل رہی ہیں. پہلے دیکھیں پنڈی کے حالات. پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے پاکستان کا انگریزی کا بڑا اخبار ایکسپریس ٹریبیون، جس کی ہیڈ لائن میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اب ظاہر ہو سکتا ہے پہلے سے ہو رہی ہوئی یہ بات، لیکن اس کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ ISPR نے ایک نیا قومی نغمہ اور گیت پروڈیوس کیا ہے، جو عاطف اسلم صاحب، جو پاکستان کے بہت مشہور باعزت کلاکار، موسیقار، سنگر ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کی آواز میں اسے پروڈیوس کیا گیا. اور اخبار میں یہ لکھا ہے کہ لیریسسٹ اور پوئٹ جو ہیں عمران رضا، انہوں نے اسے لکھا ہے. کیا یہ عمران رضا وہی ہیں جنہوں نے 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد ISPR نے ایک بہت ہی پاورفل گیت پروڈیوس کیا تھا؟ وہ پاورفل اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کرتا تھا. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو قوم کے بچوں سے لڑتا ہے یا بچوں سے لڑتا ہے. اور اس وقت وہ جو سانگ تھا جو عمران رضا نے تحریر کیا، کسی بچے نے، کسی آرمی آفیسر نے، بچے نہیں گایا ہوا تھا، اور اس کا امپیکٹ یہ تھا اسپریچل لیول پہ، نفسیاتی لیول پہ، کہ جب اس کو ہم سنتے تھے تو ہمارے اوپر ایک طرح سے رکت طاری ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. اتنی اس سانگ میں اتنی ایک نیشنل یونٹی تھی، اتنی اس کے اندر ایک نیشنل فیلنگ تھی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سی یونیورسٹیوں کے اندر، انکلوڈنگ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، قاعدہ بہت سی اور یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، میں نے پریزنٹیشن دیتے ہوئے اس گیت کو استعمال کیا پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز میں. تو میں اس کو، تو جب بھی اس کو میں سناتا تھا تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہنے لگ جاتے تھے. اس کا ایک ایموشنل امپیکٹ ہوتا تھا. لیکن آج اس جتنے بھی گیت ISPR بنا رہا ہے، انکلوڈنگ جو عاطف اسلم صاحب کا گیت ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. الٹا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عاطف اسلم کو کتنے پیسے ملے ہیں، ISPR کے اندر مختلف افسروں نے کتنے پیسے کھا لیے ہیں، یہ عمران رضا صاحب کو اس کا کتنا معاوضہ دیا گیا ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو گئی ہیں، ریگریشن ہو گئی ہے. ان نغموں کا اور گیت کا کسی قسم کا کوئی نفسیاتی امپیکٹ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ میری بات ISPR کے افسران کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ان کی میں تھوڑا سا مزید اس کا انالیسس ابھی کرتا ہوں. پہلے میں تھوڑا یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ کانٹیکس سارا کا سارا جو سیاق و سباق ہے یہ فیل ہو کیوں گیا ہے. گزشتہ 48 یعنی گیت کیوں بنایا ISPR نے؟ ISPR نے گیت بنایا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ قومی اتحاد ہے، یونٹی ہے، یگانگت ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. پاکستان کے اندر مختلف کلچر پائے جاتے ہیں. اس میں آپ نے لوگوں کو ڈانس کرتے، رقص کرتے دکھایا ہے. یہ 1970 سے ہم پاکستان کی ریاست اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے. اب میں نے اس میں ریسرچ کی کہ کیا جو ڈیولپ ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو واقعی جمہوریتیں ہیں جہاں وہاں پر یونٹی پائی جاتی ہے، جن میں ایون جو باہر سے آنے والے امیگرنٹس ہیں وہ بھی کلچرز کا حصہ بن جاتے ہیں 10-15-20 برس کے اندر، کیا ان ملکوں میں اس قسم کے گیت سرکار پروڈیوس کرتی ہے؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں پروڈیوس کرتی ہے. اور امریکہ میں گزشتہ 200 برس میں شاید ہی کبھی گورنمنٹ نے کبھی بھی خرچہ کر کے نہیں کیا. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کہ جو انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ نے سانگ پروڈیوس کیے ہیں انہیں حکومت نے پروموٹ کر لیا یا ان کو اڈاپٹ کر لیا. سو مچ سو کہ جو اسٹار اسپینگلس کا امریکہ کا نیشنل اینتھم ہے وہ بھی پرائیویٹلی پروڈیوس کیا گیا تھا. اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اس کو چوز کر لیا گیا. وہ گورنمنٹ کی پروڈکشن نہیں ہے. اور 9/11 کے بعد بش ایڈمنسٹریشن نے کچھ چیزیں ایسی پروڈیوس کرنی چاہی تھیں، لیکن بڑا اس کا عراق کی جنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے
freedom fries and things like this, لیکن اس کا بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے ریئیکشن اور رد عمل ہوا تھا. اور امریکی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی حکومت جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کر کے قومی قسم کے گیت پروڈیوس کرے, بیکاز اس کو حکومت کا پروپیگنڈا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. لیکن پاکستان جس ذہنی کرائسس میں مبتلا ہے وہاں ظاہر ہے اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن اس وقت تو یہ جو گیت ہے یہ بالکل ہی اس لیے پٹ گیا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں قومی اتحاد اور یگانگت کی, اور آپ کو پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے, جو پاکستان کا 43% سے 45% بتایا جاتا ہے بلوچستان سے, وہاں سے آپ کو مسلسل ڈسرپٹیو قسم کی خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسی 24 گھنٹے میں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ کیسے, اور قاسم سوری صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں, میں وہاں سے فوٹیج لے کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے, بیکاز قاسم سوری صاحب کا تعلق جو ہے, جو فارمر ڈپٹی اسپیکر رہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور وہاں پہ آپ ان کے دیکھیں انہوں نے کیسے اس کے سارے حال ڈسکرائب کیے ہیں. اور وہاں آپ وہ فوٹیج دیکھتے ہیں کہ اسی دن سیٹرڈے کے ہفتے کے صبح 5:30 بجے مہرنگ بلوچ ان کے ساتھ جو پروٹیسٹرز ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے, ان کو کس سفاکانہ طریقے سے, کس بے دردی سے گھسیٹ کے ان کو جو ہے اٹھاتی ہے پولیس. اور وہ ان کو بھی نہیں خالی اٹھاتی, ان کے پاس وہ لاشیں ہیں جن کو لے کر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں, انہیں بھی پولیس قبضے میں لے لیتی ہے. اور اس وقت مہرنگ بلوچ جو کہ چیف کوآرڈینیٹر یا چیف آرگنائزر ہیں بلوچ یکجہتی موومنٹ کی, وہ کوئٹہ کی پولیس کی حراست میں. یہ خبر آپ کو مل رہی ہے. اچھا, اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, یہ کیوں ہوا سارا واقعہ؟ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کے دن بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس نے ایک پروٹیسٹ کیا یونیورسٹی آف بلوچستان کے باہر, مسنگ پرسنز کے حوالے سے مطالبہ کیا کہ ان کو ریلیز کریں. اس سے پہلے بولان میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل یا وائس چانسلر جو وائس پرنسپل ہیں وہ بھی جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس کے علاوہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بے برنگ, میرا نام ان کا مجھے ٹھیک طرح سے نہیں آتا, لیکن ان کے حمال اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کی رہائی کا وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے. اس موقع پہ پولیس بے قابو ہو گئی اور پولیس نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلا دی, جس کے نتیجے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, اور حکومت نے مانا ہی نہیں ہے. حکومت مان ہی رہی کہ کوئی جاں بحق ہوئے. اگر پاکستان کے اخبارات میں جو چھوٹا موٹا اس پہ چھپا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے, وہ ہمارے لوگ زخمی ہو گئے, وہ یہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے مانا ہی نہیں کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, ہلاک ہوئے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بچہ کفایت میرا خیال ہے اس کا نام ہے, جو صرف 12 برس کا تھا, اس کی تصویر بھی قاسم سوری صاحب نے شیئر کی ہے, وہ بھی اس میں جاں بحق ہوا ہے. اب انہی لاشوں کو لے کر ہفتے کے دن مہرنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک دھرنا دینا چاہتے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, تو لاشیں بھی قبضے میں لے لی ہیں. وہ لاشیں قبضے میں لے لی ہیں جس کا اعتراف جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف سے بی بی سی کی سٹوری ہے کہ کوئٹہ کے بعض قبرستان جو ہیں, کہ قبرستان جو ہے اس میں 13 نئی فریش لاشیں جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں, جس کے بارے میں کچھ, اور پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہے اس جگہ کی. تو وہ لاشیں کہاں سے آئی ہیں, اس کا کیا معاملہ, اس کا کیا ماجرا ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. اب ہفتے کے دن ایک طرف آپ گیت پروڈیوس کر رہے ہیں پنڈی سے قوم کی یکجہتی یگانگت اس کی یونٹی میں, دوسری طرف پورے بلوچستان میں مجھے شہروں کے نام میں نہیں اس وقت آپ کو بتا سکتا, لیکن شاید ہی کوئی شہر کوئی قصبہ ہوگا جہاں پر ایک مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں ہوئی, کوئی ٹریفک نہیں چلی, اور مکمل وہاں پہ ایک سکوت کی کیفیت تھی. اب انڈر دا سرکمسٹانسز مجھے ڈان نے ویسے اس کے بارے میں بہت اچھی سٹوری لکھی ہے. ایک دن پہلے انہوں نے نہیں لکھی, اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا ہے, اور ڈان نے بہت ہی تفصیل سے جتنا وہ لکھ سکتے تھے پاکستان کے موجودہ حالات میں, انہوں نے ایک سٹوری کوئٹہ کے حالات کے اوپر سیٹرڈے کے دن آج انہوں نے لکھی. اب ظاہر ہے کہ میرا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ کے ڈی جی ISPR صاحب کی ٹیم یا GHQ کے افسران جو ہیں وہ بہت زیادہ خفا ہوں گے, ناراض ہوں گے. ان کو یقیناً جس طرح سے ان کا ذہن اس وقت ہو چکا ہے انتشار کا شکار, ان کو لگتا ہوگا کہ یار یہ معید پیرزادہ جو ہے یہ ملک قوم کے خلاف کام کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کو ہندوستان کی ایجنسی نے ہائر کر لیا ہے, امریکہ کی ایجنسی جس کی آپ خود سارے پیداوار ہیں اس نے ہائر کر لیا ہے, کسی اور نے ہائر کر لیا ہے, فرینچ نے کر لیا ہے, آسٹریلینس نے کر لیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ اس قسم کی ہے, اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جب پولیٹیکل اینالسٹ آپ کو کرٹیسزم کرتے ہیں, کریٹیکل فیڈ بیک دیتے ہیں, تو مقصد اس کا آپ, اور میں نے کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں, کوئی آپ کا ذہن جو ہے وہ بہتری کے طور پہ جا سکے. میڈیکل سائنس میں سائیکائٹری میں ایک ٹرم ہے اسکیزوفرینیا. اسکیزوفرینیا کو عرف عام میں لوگ پاگل پن کہتے ہیں, لیکن اس کی جو پروفیشنل ٹرم ہے وہ اسکیزوفرینیا ہے. اسکیزوفرینیا کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا ذہن ایک ایسی اسٹیج میں آ جاتا ہے کہ وہ ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, یعنی جس حقیقت میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس حقیقت کو پرسیو نہیں کرتا, اس کے تھاٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, یعنی مینٹل ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, اس کے خیالات میں ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے.
اب آپ اس کو دیکھیں گے جو صورتحال ہے کہ پنڈی کے اندر آپ نغمے پروڈیوس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے، اس میں کچھ ISPR کے افسروں کا کمیشن ہوگا، کچھ عمران رضا صاحب کو پیسے ملے ہوں گے، اچھے خاصے پیسے عاطف اسلم صاحب کو مل گئے ہیں، اس کا کمیشن ہوا ہوگا، کچھ کلرکوں نے پیسے لے لیے ہوں گے، اور دوسری طرف آپ بلوچستان سے کیا خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان خبروں کو آپ سپریس کرنے کے لیے مزید تشدد کر رہے ہیں۔ اگر 23 مارچ کے حوالے سے آپ کو قومی یگانگت، اتحاد، یونٹی ان ڈائیورسٹی دکھانی تھی تو کتنا ہی خوبصورت ہوتا کہ ISPR یا ISI، جو ISI سے جو ISPR سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ISPR کے افسروں سے کہیں زیادہ بہتر تھنکنگ اور کیپیبلٹی جو ہے وہ ISI کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ایک سمری موو کرتے ٹو دی پاورز دیٹ میٹر، کہ اس سٹیج کے اوپر یگانگت شو کرنے کے لیے بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب کو چاہیے تھا کہ مہرنگ بلوچ کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے، ان کو یہ یقین، کچھ لوگوں کو رہا کرتے تھے جو ان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے، انہوں نے کیا کر لینا ہے جن کو پکڑا ہوا ہے آپ نے، اور اس کے بعد کہتے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی رہا کرنے میں کنسیڈر کریں گے، مہرنگ بلوچ کی دلجوئی کرتے۔ یہ امیجز وہاں سے آتے، یہاں سے محسن نقوی صاحب کو بھیجتے تھے، یہ امیجز آتے، یا کوئی کور کمانڈر ملاقات کر رہے تھے، یہ امیجز اگر آتے 23 مارچ کو تو، اور ابھی بھی وقت ہے، اگر یہ امیجز 23 مارچ کو آتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی کریکٹو میکینزم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کی تھنکنگ ہی وہاں پہ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ پنڈی میں اور اسلام آباد کے درمیان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں یا ان کو یہ امیدیں ہیں کہ بہت جلدی حالات کو بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مطلب کوششیں ہو رہی ہیں، اور کوششوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان کی اور باقی بہت سے جو پرزنرز ہیں ان کی ریلیز ہو سکتی ہے، عدالتوں کے ذریعے ان کی ریلیز جو ہے ہو سکتی ہے۔ یہ پنڈی کے اندر ایک اس قسم کی اسپیکولیشن یا ایک رومر کہہ لیں کہ پائی جاتی ہے، اور اس رومر کو 2 دن پہلے اس کو بہت تقویت ملی جب میں نے اس کے حوالے سے ویلاگ بھی کیا تھا، جب شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل ایڈوائزر رانا ثناء اللہ، جو اس سے پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، وزیر قانون رہ چکے ہیں، انہوں نے اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر عدالتیں عمران خان کو رہا کر دیں تو حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض یا آبجیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ساتھ اس کی دوسری خبر دیکھیں جو اس وقت ٹریبیون کے اندر بھی ہے اور ڈان کے اندر بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 8 مارچ کو چیف جسٹس پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب 2 نئے سپریم کورٹ کے ججز کا ایڈیشن کریں گے، 5 ججز میں سے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں سے ان کے نام آئے۔ اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں آلریڈی 22 جج ہیں، لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے، جو پاکستان کی تاریخ اور سیاست کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جرم ہے، اس 26ویں ترمیم میں انہوں نے سپریم کورٹ میں جو تعداد رکھی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی، وہ رکھی ہے 34۔ اچھا، پاکستان کا سائز دیکھیں، پاکستان کی معیشت دیکھیں، اس کی اکانومی دیکھیں، اور 34 جج انہوں نے وہاں رکھے ہیں، اور امریکہ کو دیکھیں جو 24-25 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، یہاں سپریم کورٹ کے صرف 9 جج ہیں، اور شروع سے 9 ہی جج ہیں۔ یہاں کتنے جج ہیں امریکہ میں؟ امریکہ کی آبادی بھی پاکستان سے زیادہ ہے، 330 ملین ہے، اور امریکہ ملک بھی بہت امیر ہے، اور امریکہ میں ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں پتہ نہیں چند ہزار کمپنیاں بھی نہیں ہوں گی جو کام کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر، امریکہ کے اندر میرا خیال ہے لاکھوں کے حساب سے کارپوریٹ فرمز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، امریکہ کے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں کانسٹیٹیوشن، لیکن یہاں سپریم کورٹ کے جج ہیں 9، اور پاکستان میں رکھی ہے 34 کی تعداد، اس میں سے 22 انہوں نے پورے کر لیے ہیں، اور 2 کو مزید ایلیویٹ کریں گے 8 تاریخ کو تو 24 ہو جائیں گے۔ اصل میں سپریم کورٹ کی اس سے پہلے کیا اسٹرینتھ تھی میکسیمم جو پوری نہیں ہوا کرتی تھی؟ 17 کی اسٹرینتھ تھی، 13-14 اکثر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پورا ڈھانچہ تو آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ اب جب یہ لوگ کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے درمیان کہ بہت جلدی عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، قیدیوں کی بھی رہائی وغیرہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کر لیا۔ اس سٹیج پہ پولیٹیکل سائنس کے لینس سے 2 قسم کے ویوز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑا پاپولر ویو ہے جو آپ سب کا ویو ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے جیل میں جا کے در حقیقت پاکستانی قوم کو، اور اس میں بہت جان ہے اس آرگومنٹ کے اندر، اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اگر عمران خان جیل میں نہ جاتے اور اس طرح سے 600 دن سے جیل میں نہ بیٹھتے تو پاکستانی قوم جو ادروائز خاصا تھک سا اس کا دماغ ہے، تو اس کا شعور تو پیدا ہوا ہی نہیں۔ 70-75 برس میں 80 سال ہو گئے، تو عمران خان نے 600 دنوں کے اندر پاکستانی قوم کا وہ شعور جو 80 برس کی تاریخ سے نہیں پیدا ہوا، پچھلے 300 برس سے بھی دماغ جو سویا ہوا ہے، اس کو انہوں نے جگا دیا ہے۔ یہ ایک پریڈومیننٹ ویو ہے جس میں سے آپ میں سے 99.99% لوگ جو ہیں یا 98% لوگ جو ہیں وہ اس پریڈومیننٹ ویو کو سبسکرائب کرتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اس ناچیز کا مائنورٹی ویو ہے جس کو چند لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور مائنورٹی ویو ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو جیل میں جا کے شریف زرداری عاصم رجیم کے حوالے کر دیا، اور اس وقت جو سب سے بڑی بارگیننگ کرے گا شریف زرداری عاصم رجیم وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ جب عمران خان کی رہائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ پوری
قوم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے یا باقی جو بھی لوگ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ مورل وکٹری ہوگی اور واقعی ان کو لگے گا کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور عمران خان رہا ہو گئے ہیں, چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. دوسری طرف شریف سرداری عاصم رجیم نے پورا پاکستان کا قانونی آئینی ڈھانچہ کنٹرول کر لیا اپنے نام. اب آپ پاکستان میں الیکشن کیسے کروائیں گے؟ جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جرم ختم نہیں ہوتا اتنی دیر تک آپ پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ بیکاز الیکشن کا پورا میکینزم, الیکشن کمیشن, اس کے ٹریبونلز, ان سب نے الٹیمیٹلی ان کی جو پرفارمنس اور ان کی جو ایبلٹی ہے ٹو ڈیلیور وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے عدالتی اور ہائی کورٹس کے عدالتی نظام سے جڑی ہوئی ہے. سو یہ میرا اس کے اوپر استدلال ہے. باقی پھر اس میں یہ بھی کوشچن ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے نومبر 2025 میں ان کو اصل میں جو طریقہ تھا پاکستان کی فوج کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں, میں تو غدار قوم کا دشمن فوج کے خلاف, پاکستان کی فوج کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بھائی چیف کو 3 سال کے بعد چلے جانا چاہیے. جو بیسک میکینزم تھا وہ یہ تھا کہ چیف از فرسٹ امنگ دا ایکولز, وہ باقی اپنے جنرل سے تھوڑا سا ہی زیادہ سینئر ہوتا ہے. تو جب وہ 3 سال کے بعد روٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریفریش کرتی ہے, اس کا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہوتا ہے. جب آپ چیفز کو ایکسٹینشن دیں گے, جس میں بہت بڑا جرم عمران خان نے بھی کیا اپنے ذاتی پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر, تو آپ اسے خیر ان سے گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ایکسٹینشن, مطلب یہ ان کی بہت بڑا ان کی ناکامی تھی جس کو وہ مانتے ہیں, بہت بڑا فیلئر تھا عمران خان کا. لیکن جب بھی آپ چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں آپ پاکستانی فوج کا جو آرگینک اسٹرکچر ہے اس کو آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یہ بھی کوشچن ہے کہ کوئی عاصم منیر صاحب کو کہہ سکتا ہے کہ سر آپ پلیز چلے جائیں, سر یو آر پارٹ آف دی پرابلم. تو وہ جائیں گے نومبر 2025 میں, لگ تو نہیں رہا کہ وہ جائیں گے. تو کیا پھر وہ نومبر 2027 میں چلے جائیں گے, یا وہ چاہتے ہیں کہ میں صورتحال کو اس طرح سے مینیج کروں کہ میں پھر 2032 تک جاؤں, اور 2032 کے بعد بھی وہ جائیں گے, یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا, 1-2 لوگوں سے, انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ 2032 تک بھی وہ جانا چاہیں گے کہ نہیں جائیں گے, کس طرح سے جائیں گے. چلیں آگے دیکھیں. اس سے ملتی جلتی اگزامپل جو ہے وہ ترکی کی ہے, جہاں ہمارے پاکستانی لوگوں کی جو بہت ہی ایک اور حد العزیز شخصیت ہیں جن کو پاکستان کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, جن کا نام رجب طیب ایردوغان ہے, انہوں نے وہاں پر ایک نیا کرائسس کھڑا کر دیا ہے ویڈنسڈے کے دن سے, جب ٹرمپ ٹپ جعلی چارجز میں انہوں نے استنبول کے انتہائی پاپولر میئر جو ہیں اکرم امام اوغلو, ان کو گرفتار کر لیا. کرپشن, گرافٹ, پتہ نہیں کیا کیا. امام اوغلو جو ہے وہ 2 دفعہ میرا خیال ہے وہاں کے میئر الیکٹ ہو چکے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ کیوں یہ کر رہے ہیں ایردوغان سب کچھ, بیکاز ایردوغان پینک میں ہے, بیکاز اکرم یا اکرام امام اوغلو اس وقت انتہائی مقبول ہیں, اور بہت عرصے کے بعد جو اپوزیشن ریپبلکن پارٹی ہے CHP, اس کو اس قسم کا ایک لیڈر بنا ہے, جو ملا ہے, جو پوٹینشیل پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ترکی کا ایک ممکنہ الیکشن کے اندر ہو سکتا ہے. اس کا اس وقت اتنا سیاسی اثر و رسوخ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ استنبول کی آبادی تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے, اور استنبول ایک شہر نہیں ہے بلکہ آدھا ترکی جو ہے وہ استنبول کے آگے پیچھے ہی اس کی آبادی جو ہے وہ ساری کی ساری پھیلی ہوئی ہے. اس میں ایک اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ رجب طیب ایردوغان اچھی طرح سے واقف ہیں کہ استنبول کی میئرشپ یا استنبول کے اندر پاپولیرٹی جو ہے, اٹ از دا روڈ ٹو کیپچر پولیٹیکل پاور ان انقرہ. انہوں نے خود بھی یہ کیا تھا, وہ خود بھی پاپولر میئر تھے استنبول کے, اور استنبول کے اندر سے ہی ساری پولیٹیکل پاور جو ہے استنبول کے کانسٹنٹینوپل کے اندر سے جو ہے وہ نکلتی ہے. تو اس سے اب رجب طیب ایردوغان کا پینک ایلیمنٹ آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رجب طیب ایردوغان 24 برس سے کم از کم جو ہے وہ ترکی کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں, اور جو اسٹرکچرل فنڈامنٹل پرابلم ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آرمی چیف 3 سال سے آگے بیٹھ جاتا ہے تو پوری فوج کو اپنی باندی بنا لیتا ہے. یہاں پر ایک بھی پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کسی سیاسی لیڈر کو, اس میں ملٹری ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے, جب بھی کسی حکمران سیاسی لیڈر کو کہیں بہت دیر تک بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, وہ سارا کا سارا ڈھانچہ کنٹرول کر لیتا ہے, پینیٹریٹ کرتا ہے. وہ سارا ہی پلیسمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے, لوگوں کی پلیسمنٹ, پروموشن, ریکروٹمنٹ اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, اور وہ سارا کا سارا ڈھانچہ وہ ایک بادشاہ کی طرح, جس طرح فرعون مصر ہوتا ہے, وہ ایک بادشاہ کی طرح اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے, اس کو پرسیو کرتے ہیں. نئی جنریشن کھڑی ہو گئی ہے ترکی میں اس وقت. ترکی کے اندر جو لوگ 30 برس کے ہیں وہ سارے جب سے بیچارے آنکھ کھولی انہوں نے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایردوغان ہی ترکی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اسی لیے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں 22 امینڈمنٹ کے ذریعے یہ روک دیا گیا راستہ کہ کوئی بھی بندہ 30 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, بیکاز وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سارا پھر الیکشن میننگ لیس ہو جاتے ہیں. جب لوگ 10-10, 12-12 سال کے لیے, 15-15 سال کے لیے کہیں بیٹھ جاتے ہیں, پھر الیکشن میننگ لیس ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ شریف خاندان کی سبسروینٹ ہے, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ پنجاب کی سیاست کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. چلیں آگے چلتے ہیں.
یہ تو ہو گئی بات. اسرائیل نے لیبنان پہ بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایریل بومبنگ کر دی ہے. وہ غازہ پہ تو کر ہی رہا ہے, ننھی سی غازہ کی پٹی میں, لیکن لیبنان پہ بھی کر دی ہے. انہوں نے کہا وہاں سے راکٹ فائر آیا. اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, جو بیچارے اپنی لیگیسی بنانا چاہ رہے تھے کہ میں نوبل پیس پرائز دوں گا, میں دنیا میں ایک بہت زیادہ امن کرواؤں گا ساری دنیا کا, وہ کم از کم اسرائیل نے ان کے امن کا سارا غبارہ جو ہے وہ پھاڑ دیا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے, بیکاز جو کچھ اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کرٹیسائز تو نہیں کر سکتی ان کی پارٹی, لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی منشا بالکل نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے امیجز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ سے آئیں, یہ ان کی لیگیسی نہیں ہے. یوکرین کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ یوکرین کی فورسز نے ٹیکٹیکلی, ظاہر ہے اسٹریٹجکلی انہوں نے وڈرا کر لیا ہے رشیا کی ٹیریٹری کرسک سے. آلموسٹ ان کا وڈرال کمپلیٹ ہو گیا ہے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بڑی چھوڑ دی تھی کہ وہ نرغے میں نہیں تھے, ان کے پاس تھا وہاں سے راستہ نکلنے کا. لیکن اب یوکرین کی پبلک میں بڑی سول سرچنگ ہو رہی ہے. میں نے روئٹرز کی ایک سٹوری اس حوالے سے دیکھی جس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی کاسٹ پے کی, ہم کرسک کے ریجن میں گئے ہی کیوں تھے, ہمیں اس سے کیا ملا. میرا خیال ہے ملیٹریلی غلط ہے یوکرینین ملٹری کا, اور اس وقت امریکن کا بھی خیال تھا کہ اگر آپ رشین ٹیریٹری کو آکیوپائی کر لیں, قبضے میں کر لیں, تو آپ کو جو ہے آپ کے پاس ایک لیوریج ہوگا جنگ بندی کے وقت, اور آپ بہتر ڈیل رشیا سے حاصل کر سکیں گے. اب صورتحال, اور رشیا نے اسی لیے سیز فائر کو, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو 30 دن کا سیز فائر یوکرین نے ایکسیپٹ کر لیا جو امریکہ نے پریزنٹ کیا تھا, رشیا نے اس سیز فائر کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم اپنی سرزمین سے یوکرینین ٹروپس کو باہر نکال لیں, تاکہ ہمیں یہ پلانک, یہ ڈیلنگ چپ جو ہے یہ یوکرینینز اور امریکنز کے پاس نہ ہو. تو یوں رشیا کی بہت بڑی کامیابی ہے. یوکرینی ملٹری کی تھنکنگ ٹھیک تھی, لیکن رشینز نے along with the help of Chinese and their own allies اس جنگ کو بہت بہتر قربانیاں دے کے انہوں نے فائٹ کیا ہے. اور یوں اس وقت وہ ایک اسینڈنٹ سچویشن میں ہے. اور پلس جو مسٹیریس کنٹرول ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سائیکالوجی میں پوٹن کو, اس کی وجہ سے اب یوکرینینز کو غالباً اتنی اچھی ڈیل بھی نہیں ملے گی. اگر یہاں پر کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا تو اس اسٹیج پہ یوکرینینز کو زیادہ بہتر ڈیل مل سکتی تھی جنگ بندی پہ, لیکن وہ ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں مل پائے گی. اب ایک اور ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلون مسک جو ہیں, جنہیں ایک دن پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اسٹار لنک کو ایک ٹیمپرری NOC ایشو کرنے کا حکم ایشو کیا ہے. اٹلی میں اسٹار لنک جو ہے اس کی ڈیل سٹک ہو گئی ہے. حالانکہ وہاں پر جنوری 2021 سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈیل ملے, اور اٹالین گورنمنٹ چاہتی تھی کہ انکرپٹڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں گورنمنٹ کے لیے اور ملٹری کے لیے جو ہے ان کو اسٹار لنک چاہیے تھا. اٹلی کا بھی جغرافیہ بڑا اس طرح سے ہے, یورپ میں بہت لمبا چھوڑا سا جغرافیہ ان کا, اور ہر جگہ پہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ہے بھی نہیں ہے. کچھ ان کا اسٹرکچر ہے اس قسم کا. میں اٹلی سے ہو کے آیا ہوں, مجھے اس لیے اس کا پتہ ہے, کیونکہ باقی یورپ کے برطانیہ سے پھر بھی بہتر ہے ان کا, لیکن بہرحال اتنا اچھا نہیں ہے جس طرح امریکہ میں. اب اپوزیشن نے اس کی بڑی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ایلون مسک جو ہے, اور یہ فیل اس لیے ہو گیا کہ اپوزیشن نے مخالفت کی, اور اپوزیشن نے مخالفت یہ ہے کہ ایلون مسک جو ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, تو اٹلی اپنی انکرپٹڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹار لنک کے حوالے کیوں کرے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. اس سے ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ریز ہوتا ہے. پاکستان کی بھی بہت خبر ڈسکس ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ اسٹار لنک کے ساتھ پاکستان کی کیا ڈیل ہوگی. بیکاز اگر آپ کاسٹ اسٹرکچر دیکھیں اسٹار لنک کا, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسٹار لنک کا جو بہت زیادہ یوٹیلیٹی ہے وہ کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس لیے ہے, اور ان کا بیسکلی ان کا پروپیگنڈا بھی یہی ہے, ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جہاں ایمٹی اسپیسز ہیں, کینیڈا کا سائز بہت بڑا ہے, آبادی بہت تھوڑی ہے, تو کینیڈا میں ایمٹی اسپیسز بہت ہیں جہاں دور دور گاؤں قصبوں میں لوگ رہتے ہیں. تو اسٹار لنک ان کو وہاں پہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. 6000 سے زیادہ اپیرنٹلی ان کے لو آربٹ, 6000 یا پتہ نہیں 600, میں آپ کو دکھاتا ہوں سلائڈ پہ, ان کے ایک لو آربٹ سیٹلائٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ جہاں پر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جیسے AT&T ہے, MCI ہے, یا کوئی بھی کینیڈا ٹیلی کام ہے, وہ سروسز پرووائڈ نہیں کرتا, تو وہاں اسٹار لنک انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے بہت اچھی قسم کی. لیکن پاکستان میں اس کا یوز کون ہوگا؟ اس کا اینڈ یوزر پبلک ہوگی, اس کا اینڈ یوزر آرمی ہوگی, یا اس کو بلوچستان کے ان ایریاز میں جہاں پہ انٹرنیٹ کمیونیکیشن افیکٹو ممکن نہیں ہے وہاں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. یہ کوشچن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹار لنک کے جو چھوٹے پیکیجز ہیں, بڑے پیکیجز تو بہت سے ان کے, لیکن ان کا جو سب سے چھوٹا پیکیج ہے جو وہ نارتھ امریکہ میں دیتے ہیں وہ بھی $80 پر منتھ ہے, اور اس کو اگر پاکستانی روپوں میں ٹرانسلیٹ کر دیں 280 سے ملٹیپلائی کر کے تو یہ اندازاً $22,000 پر مہینہ بن جاتا ہے. اور ان کا جو تھوڑا بڑا پیکیج ہے جو نارمل اسٹینڈرڈ ریزیڈینشل پیکیج ہے وہ ان کا $150 کا ہے, وہ پاکستان کے حساب سے $42,000 کا بن جاتا ہے. تو پاکستان میں کون اس کا بائر ہوگا ان سروسز کا؟ یہ ملٹری اس کی بائر ہوگی, گورنمنٹ اس کی بائر ہوگی, یہ کامن کنزیومر اس کا جو ہے وہ پاکستان میں بائر ہوگا. اور ویسے بھی پاکستان میں تو ویسے ہی انٹرنیٹ کا کنڈا کیا ہوا ہے خود ہی گورنمنٹ نے, تو یہاں پر کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوگی, یہ بھی امپورٹنٹ کوشچنس ہیں. اب آخر میں ایک پازیٹیو خبر, کیونکہ اور پازیٹیو خبریں بہت ہی کم ہے, کہ واشنگٹن میں DC میں بہت جلدی چیری بلاسم اپنے پیک پہ آنے والے ہیں, یہ فلاورز, اس کی میں کچھ تھوڑی سی آپ کو ہیڈ لائن دکھاتا ہوں. ٹورڈز دی اینڈ آف مارچ اینڈ 3 اپریل کو کہتے ہیں ان پھولوں کی پیک ہوگی. میری کوشش ہوگی کہ میں دریا کنارے جو پٹامک ریور ہے وہاں بیٹھ کے ایک ویڈیو کروں, آپ کو میں سارا چیری بلاسم کا سین دکھاؤں
میری کم از کم یہ میں ضرور کر سکتا ہوں. ابھی اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.